بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان فرمایا اور کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو دینے کا اعلان کیا۔ فتح مکہ۔ شہر مکہ پر مسلمانوں کی فتح، جسے تاریخ اسلام میں فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری 10 جنوری سن 630 عیسوی کو ہوا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی قلمرو میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوے کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلہ بنو دائل بنو بکر بن عبد منات بن کنانہ، اس کی ایک خاص شاخ جسے بنو نفاسہ کہا جاتا ہے، بنو خزاع کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی۔ چونکہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی سمجھی گئی جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں نبی اکرم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے داخل ہوا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ کے جس کے سپہ سالار خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے عکرمہ بن ابی جہل قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجہ میں 12 کفار مارے گئے، باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ مکہ فتح ہو گیا۔ سلسلہ مسلمان اور قریش جنگیں 11 جنوری اور سن 630 ہجری، نتیجہ بغیر جنگ کیے مسلمانوں کی فتح۔ قریش نے ہتھیار ڈال دیے، مقابلہ نہیں کیا۔ محارب مسلمان اور قریش۔ اس میں کماندار اور رہنما پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اور مقابلے میں ابو سفیان تھے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبہ کے پاس آئے، اس کا طواف کیا۔ اثناء طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ: حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید۔ حق آ چکا اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے توڑنے کا حکم دیا۔
جس کی تعمیل کی گئی۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ بن عبداللہ نے بلال ابن رباح کو حکم فرمایا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں، اذان دیں۔ بلال کعبہ کے اوپر چڑھ گئے، اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد بغوش اسلام ہوئی، جن میں سر فہرست سردار قریش کنانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ ہیں۔ اسی طرح اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد نبی اکرم نے سب کو عام معافی دے دی، کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شرک نہ کرنے، زنا اور چوری نہ کرنے کی تاکید پر بیعت لی اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ مکہ کی فتح عرب سے مشرکین کے مکمل خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ پیش منظر، مکہ کی فتح کے بعد نبی اکرم نے سابقہ مشرکین کو مکہ کے اطراف میں بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ مکہ کے فتح کے بعد ارد گرد کے مشرکین پریشان ہو گئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک نیا اتحاد قائم کیا، جس وجہ سے فتح مکہ کے اگلے ہی ماہ غزوہ حنین پیش آیا۔ پس منظر، صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی۔ سن 630 بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل کر دیے۔ اسی دوران مکہ کے مشرک قریش کے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا تھا اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے، اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینہ کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا، جو اسلام لے آئی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا، زوجہ رسول ام حبیبہ نے بستر اور چادر لپیٹ دی اور اپنے ابو سفیان کو نبی پاک کے بستر پر بیٹھنے نہ دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، بستر کیوں لپیٹا؟ تو زوجہ رسول ام المومنین ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک بستر پر بیٹھیں۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ سخت غصے مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلہ بنو خزاع نے رسول اکرم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاع نے اپنے ایک شاعر عمرو ابن خزاع کو بھیجا تھا، جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وتیرہ کے مقام پر رکوع سجود میں مشغول تھے تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ محمد اکرم نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ محمد اکرم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا، مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ بھی قائم تھی۔
اسی لیے کسی کے گمان میں نہ تھا کہ یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر جانے والے راستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبریں قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے خدایا آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ رمضان 8 کو روانگی ہوئی، کسی کو معلوم نہ تھا کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتہ میں مدینہ سے مکہ کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر مر الزہران کے مقام پر لشکر خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہان خاتم النبیین کا ارادہ مکے کا ہے۔ جنگ تو ہوئی نہیں مگر احوال کچھ یوں ہے کہ مر الزہران کے مقام پر پیغمبر خدا نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے، آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ سمجھے کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح ڈر جائے، اسی طرح بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ مشرکین سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ شاید بنو خزاع کے لوگ ہیں، بدلہ لینے آئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر، اتنی آگ، بنو خزاع کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان محمد اکرم کے چچا عباس کی پناہ میں امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا مگر چونکہ عباس بن عبد المطلب نے پناہ دے رکھی تھی اسی لیے باز آئے۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو محمد کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر خدا واحد کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ یہ دیکھ کر کے اس نے خدا کو تسلیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ تم جانو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر تردد ہے۔ اس پر ان کو پناہ دینے والے حضرت عباس سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اے ابو سفیان اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہاری جان کی ضمانت نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور محمد مصطفیٰ نے اسے رہا نہ کیا، ایک جگہ رکھ کر مسلمانوں کے دستوں کو ان کے سامنے سے گزارا۔ وہ بہت مرعوب ہوا اور عباس بن عبد المطلب کو کہنے لگا اے عباس تمہارے بھتیجے نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان یہ سلطنت ہی بلکہ نبوت ہے جو خدا کی عطا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے محمد بن عبداللہ کو کہا کہ اے اللہ کے رسول ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے، اسے اسی وقت کوئی مقام عطا کریں۔ اس پر محمد بن عبداللہ نے فرمایا ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آئے گا امان پائے گا۔ جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر چلا جائے گا اور دروازے بند کر لے گا یا مسجد الحرم میں پناہ لے لے وہ سپاہ اسلام سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا۔ اب محمد مصطفیٰ نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔
اور تاکید کی کہ جو تم سے لڑے ان کے علاوہ اور کسی سے جنگ نہ کرنا۔ چاروں طرف سے شہر گھر گیا، مشرکین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے لڑائی کی جس میں سفیان بن امیہ بن ابی خلف اور اکرمہ بن ابی جہل شامل تھے۔ ان کا ٹکراؤ خالد بن ولید کی قیادت کردہ دستے سے ہوا۔ مشرکین کے افراد انتہائی ذلت سے مارے گئے۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں 8 سال پہلے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کچھ آرام کے بعد محمد اکرم مجاہدین کے ہمراہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ گھوڑے پر سواری کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر بلند کرتے تھے۔ لشکر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں تکبیر بلند کرتے۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد محمد اکرم نے تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، جن میں پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم السلام کی تصویر بھی شامل تھی، اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کے لیے محمد اکرم نے علی بن ابو العاص کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑ رہے تھے۔ کعبہ کو شرک کی علامتوں سے پاک کر دیا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔